کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المجیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ ورضا کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر ساقہ نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیاح لامکان، نور کے آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے کھیون ہارے، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، سیدہ آمنہ کے دلارے، اللہ کے حبیب، ہم سب بیماروں کے طبیب، آمنہ کے لال، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، صدیق کے جانی، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور فرماتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میرے آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو۔ کعبہ بھی خود کہتا ہے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ اگر تمہیں کعبہ دیکھنا ہو تو کعبہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے دیکھو، تمہیں گنبد خضرا نظر آئے گا۔ یہ ماہ مبارک ہے، حجاج کرام حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور مسلمان اس وقت کا کافی شدت سے انتظار کرتا ہے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کے طواف کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار پاک کی زیارت کروانے کے لیے امت محمد کو بلا لے۔ ہر انسان، سنیوں کا، خاص کر سنیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جب بھی سنی حج کے لیے جاتا نا تو ان کے چہرے پہ جو مسرت اور خوشی اور شادمانی جو ہوتی ہے ان کے چہرے پر، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ صرف کعبہ دیکھنے جا رہا ہے، ان کے دل میں یہ خوشی ہوتی ہے کہ کعبے کے ساتھ محمد کا روضہ بھی نظر آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی ایک بار زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ مدینے کی زیارت سے اگر یہ تمنا لے کر کوئی حج کرتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں زمانے میں کہتے ہیں کہ نبی کی زیارت کی، نبی کے مدینے کی، نبی کے مزار کی زیارت کی اگر نیت ہو گئی حج میں تو پھر وہ حج قبول نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس حج میں نبی کے مزار کی زیارت کی تمنا نہ ہو وہ حج مقبول نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حج مقبول ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے استطاعت دے وہ حج کرے، جس کے پاس استطاعت ہو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس دور میں آنے جانے کا جو خرچہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ہو، جو خرچہ انہوں نے بنایا ہے کہ اتنا خرچہ آتا ہے، اگر اتنا 4 لاکھ یا 4.5 لاکھ جو بھی ابھی چل رہا ہے، اگر اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے 1 سال سے رکھا ہوا تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس پر اب وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں یہ پیسہ اپنی بیٹی کے شادی میں لگا دوں گا۔ وہ یہ بہانہ کر چھوٹ نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میں بیٹے کی شادی کے لیے پیسہ جمع رکھا ہوں۔ اب اس پر یہ بہانہ نہیں چلنے والا۔ اگر 1 سال حج جانا اور آنا، اس میں درمیان میں جو اخراجات ہوں گے، اتنا پیسہ اگر 1 سال تک اس کے پاس رہا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ اگر کوئی انسان یہ سوچ کر کہ نہیں اس سال میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اگلے سال حج کو جاؤں گا، اور خدا نہ خواستہ اگلے سال وہ حج کو نہ جا پایا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہو جائے۔ کیوں کہ یہ جو شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں، وہ انسان اگر باپ یہ سمجھ کر اگر وہ پیسے حج کے معاملات میں خرچ نہیں کرتا کہ میرے بیٹی کو جہیز دینے ہیں، یہ سوچ کر نہیں کرتا تو سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ کیونکہ حج فرض ہے، جہیز بلکہ لعنت فرمائی اللہ کے حبیب نے لینے والوں پر بھی۔ آپ خوشی خوشی دے رہے ہو، آپ اپنے بیٹی کو جہیز دینے کی وجہ سے حج نہیں کر پا رہے ہو، یہ آپ کے لیے بہت بڑی کم بدنصیبی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جو چیز نہ نفل ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، جہیز نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ نفل ہے، حتیٰ کہ وہ ایک لعنت والی چیز ہے، اس کے لیے آپ ایک فرض کو چھوڑ رہے ہو، تو آپ سوچیے اپنی آپ میں کہ کتنے بڑے بدنصیب ہیں ہم کہ ہم پیسے رہتے ہوئے بھی ہم مدینے کی زیارت، کعبہ کے طواف کے لیے نہیں جا پا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس پر کرم فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی استطاعت دے دیتا ہے، وہ مدینہ منورہ کعبۃ اللہ کی حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ امیروں کا حج ہوا کرتا ہے۔ جو امیر ہوتے ہیں ان کے پاس دولت، ثروت، پیسے آ گئے، ان پر فرض حج ہو جاتا ہے۔ اب غریب بھی کہہ سکتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر سکتا ہے کہ مولا امیروں کو تو نے تو دولت دے دی ہے، تو نے تو ثروت دے دی ہے، وہ جب چاہے تیرے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں، وہ جب چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ ہم غریبوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ وہ لوگ پیسے کے دم پر، وہ لوگ ثروت کے دم پر اپنا حج کا ثواب کما لیں گے۔ مولا ہم مسکین ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم غریب ہیں، ہمیں بھی حج کا ثواب کمانا ہے، ہمیں بھی حاجیوں کو دیکھ کر دل تڑپتا ہے، ہمیں بھی حاجیوں کو جاتا ہوا دیکھ کر ہمارا دل مایوس ہوتا ہے۔ کاش ہم بھی مدینے کی زیارت کے لیے جاتے، کاش ہم بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے۔ مولا ہمارے پاس مال و ثروت نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حبیب نے غریبوں کے لیے بھی حج عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب نے صرف اپنے امیر امتوں کو یاد نہیں فرمایا، اپنے غریب امتوں کو بھی یاد فرمایا ہے۔ امیروں کے لیے تو پیسے آنے کے بعد ایک حج عطا فرمایا، غریبوں کے لیے تو ان کی ساری زندگی میں 8 حج عطا فرمائے۔ اگر غریب اس چیز کو کر لے جو میں 8 چیزیں جو بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ 8 معاملات اگر انسان اپنے اوپر نافذ کر لے، اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ تو
پیسے خرچ کر کے مدینے میں کعبے میں جا کر زیارت کر کے مینا وہ عرفات کے میدان میں ریگستان میں تپتے ہوئے دھوپ میں پورے معاملات کو ادا کرتے ہوئے وہ حج کا ثواب پاتا ہے. اللہ کے حبیب نے غریب امتوں کو گھر میں رہ کر حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب اگر حج کرنا چاہتا ہے یا حج کا ثواب پانا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلے، وہ گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز ادا کرے، پھر فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہے. پھر فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اگر وہ نماز چاشت کی نماز پڑھ لیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور آگے دوسری بات میں ہے کہ اگر کوئی انسان فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے فجر کے بعد، اور حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اگر وہ نماز چاشت اور نماز اشراق دونوں نمازیں پڑھتا ہے، دو رکعت کی نفل نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ہم غریبوں کا حج ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں بھی حج مبرور کا ثواب لینا ہے، تو وہ انسان یہ کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. مگر ہمارے مسلمان اس فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اتنی نیند پیاری ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اپنے گرم نرم بستروں کو چھوڑ کر، تو اللہ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ، اب دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کوئی حکم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو دین کا علم حاصل کر، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو دین کا علم حاصل کر. نوجوان بول پڑتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو علم حاصل کر لوں گا مگر بدلہ کیا ملے گا مجھے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صدقے سے بہتر، میدان میں جہاد کرنے سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تم دین کے علم حاصل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. جو انسان اپنی زندگی کو علم دین سیکھنے میں لگا دیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے نامے اعمال میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ غریبوں کا حج ہے. ہمارے پاس دولت نہیں، ثروت نہیں، تو کیا ہوا؟ ہم یہ تمام معاملات کر کے ہم ایک حج کا ثواب پا سکتے ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیسرا حج جو غریبوں کے لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان میری امتی کی جو مشکل میں پڑا ہو، میرا امتی جو مشکل میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، مصیبت میں ہو، جو میرا امتی مشکل میں ہو اور اس کی مشکل کو کوئی دور کرتا ہے، اللہ اسے بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کوئی کسی میرے مشکل امتی میں، جو میرا امتی مشکل میں پھنسا ہو، مصیبت زدہ ہو، اگر کوئی شخص اس کے مصیبت کو دور کر دے، اللہ اسے بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، حج کے لیے روانہ ہوئے، فرض جو حج تھا وہ کر چکے تھے، اب جو روانہ ہوئے تھے یہ نفل حج کے لیے تھا. قافلے کے ساتھ نکلے ہیں،
300 دینار حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ جب کوفہ کے بازار میں پہنچے تو سوچا کہ کچھ خریداری کر لوں، کچھ شاپنگ اور مارکیٹنگ کر لوں، کچھ کپڑے خریدے، کچھ چیزیں خریدی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دوست تھے، وہ تھک گئے تھے خریداری کر کے، وہ جلدی نکل گئے، میں خریداری میں مصروف رہا۔ جب شام کا وقت آیا تو مجھے بھی تھکان محسوس ہوئی، تو میں دریا کے کنارے، نہر کے کنارے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے بیٹھ گیا، سکون ملے گا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد نکلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر وہ دریا کے کنارے، نہر کے کنارے بیٹھ گئی۔ رات کی کالی گھٹا چھائی ہے، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بھینس مردہ پڑی ہے، مردار ہے، پڑی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نقاب پوش کالے لباس میں آتی ہے، نقاب پوش ہے، وہ آ کر اس مردار گوشت، مردار جانور کا، مردار بھینس کا گوشت کاٹ کر کسی چیز میں پکڑ کر وہ بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے دل میں خیال آیا شاید یہ عورت کاروبار کرتی ہوگی، کچھ ہوٹل وغیرہ چلاتی ہوگی اور مسلمانوں کو، لوگوں کو یہ مردار کا گوشت کھلاتی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ حالانکہ اسلام میں جاسوسی حرام ہے، مگر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس وجہ سے ان کے پیچھے ہو لیے کہ اگر یہ مسلمان عورت دکھ رہی ہے مجھے، اگر یہ مسلمان عورت اگر اس طرح سے مردار گوشت پکا کر اگر لوگوں کو کھلاتی ہے تو میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے تنبیہ کروں گا۔ اس نیت سے اس عورت کے پیچھے حضرت عبداللہ بن مبارک پیچھے پیچھے چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ پھر کوفے کی گلیوں میں، پتلی پتلی گلیوں میں وہ عورت چلتی ہوئی نظر آئی، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر دور گیا تو ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ نظر آیا، وہ عورت اس دروازے کے پاس جا کر رک جاتی ہے اور زور زور سے اس دروازے کو مارتی ہے۔ جیسے دروازہ اندر تک کھولا گیا، 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں کچھ لے کر آئے کیا، کچھ کھانے کا انتظام ہوا؟ تو والدہ کہتی ہے بیٹا کچھ کھانے کا انتظام تو نہیں ہوا ہے، میں کچھ یہ چیز لے کر آئی ہوں، گوشت، یہ مردار گوشت ہے، یہ مردار گوشت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری جان نکلنے پہ آ جائے، جب تم بھوک سے نڈھال ہو جاؤ، کھانا پانی میسر نہ ہو، تو ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر تم مردار کھا کر اپنی آپ کو اتنا کھا سکتے ہو جتنا کہ تمہاری جان بچ جائے۔ اللہ کے حبیب نے یہ فتویٰ دیا ہے، بیٹی میں یہ مردار کا گوشت لے کر آئی ہوں، چلو اس کو کھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں پیچھے سے دروازے کے باہر سے پوری باتیں سن رہا تھا، اور جب اگلی بات جو وہ عورت بولتی ہے اس پر میں چیخ پڑا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹی ہم سید زادی ہے، ہم سید زادی ہے، ہمارے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، ہم صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، ہم کیا کریں گے، ہمیں تو یہی کھانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ رو پڑتے ہیں۔ جا رہے تھے حج کے لیے، 300 دینار تھا، خرید و فروخت کر کے نہر کے سامنے بیٹھے تھے۔ جب تک یہ معاملات آ گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دیتے ہیں، اندر سے وہ بی بی دروازہ کھولتی ہے اور کون چیخ کر کے کہتی ہے کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں، میں اس دور کا محدث ہوں، اس دور کا مفسر ہوں، میرے ہزاروں شاگرد ہیں، شاگردوں کی لسٹ طویل ہے۔ بی بی یہ 300 دینار میرے پاس ہے، یہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے۔ وہ عورت کہتی ہے خوددار عورت ہے، اور پہلے کے اگر واقعات پڑھیں گے، احادیث میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ پہلے کی عورت، مرد تو مرد، عورت بھی خوددار ہوا کرتی تھی، کسی کے سامنے اپنے ہاتھ دست دراز نہیں کرتی تھی، کیونکہ انہیں کامل یقین تھا دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، رزاق وہ ہے، رازق وہ ہے، بس ہمیں ان کی عبادت کرنی ہے۔ وہ بڑی خوددار عورت تھی، سید زادی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 دینار ان کو بڑھائے۔ وہ عورت کہتی ہے چلا جا تمہارے پیسوں
وضو کی ضرورت نہیں ہے، میں جس حال میں ہوں اللہ سے خوش ہوں، اللہ جس حال میں رکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک چیخ پڑتے ہیں، گھٹنے کے بل آ جاتے ہیں، گھٹنے کے بل آ جاتے ہیں، اور گھٹنے کے بل آنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو یوں پھیلا دیتے ہیں، 300 دینار ہاتھوں میں ہے، اور اس بی بی کی طرف سے کہتے ہیں بی بی اپنے لیے نہ صحیح کم سے کم اس گنہگار کے لیے لے لو، اس گنہگار کے لیے یہ لے لو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے وہ عورت وہ 300 دینار لیتی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک دے کر واپس ہو جاتے ہیں۔ پیسے تو تھے نہیں اب کہ حج کرنے چلتے ہیں، اب وطن واپس ہو جاتے ہیں، گھر واپس ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے تک حضرت اب جب واپس ہو رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ساتھی لوگ تھے، جو قافلہ تھا، قافلہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو اب چلتے ہیں کعبہ کی جانب، تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نہیں نہیں اب مجھے جانا نہیں ہے، اب مجھے جانا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں، کچھ پلاٹ خریدنے کا نیت بدل گئی ہے کیا، کچھ پلاٹ خریدنا ہے آپ کو، یا اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے جمع رکھنے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ دوست جو سمجھنا ہے وہ سمجھو، کیونکہ آج بھی لوگ کبھی کام نہیں ہوتا تو آج بھی لوگ تانے دیتے ہیں، آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، اس وقت بھی باتیں کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں۔ کہا تو کچھ خریدنا ہے، کچھ گھر وغیرہ یا پھر کچھ بینک بیلنس، کچھ پیسے رقم جمع کرنی ہے، اس لیے حج کو نہیں جا رہی ہو، یہاں تک تو آ چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ دوست اب جو سمجھنا ہے سمجھو، اب مجھے حج نہیں کرنا ہے، وطن واپس آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ وطن واپس لوٹ گئے۔ اب ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک کا جاتا، آنکھوں سے آنسو رو پڑتے، دل تڑپ اٹھتا، اب سوچتے کہ کاش اگر میں اس وقت مکہ میں ہوتا تو میں کعبے کا طواف کرتا۔ پھر آگے دن کچھ دن اور گزرتے، یعنی دل پریشان ہو جاتا ان دوستوں کے بارے میں سوچ کر کہ آج میرے دوست جو قافلے والے تھے آج مینا میں ہوں گے، پھر دل میں آتا کہ وہ عرفات میں ہوں گے، پھر دل میں آتا کہ مدینہ منورہ میں نبی کی زیارت کر رہے ہوں گے، نبی کے روضے کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ یہ دل کی تڑپ تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ تڑپ جاتے 6 مہینے تک اسی طرح کعبے کی یاد میں، مینا و عرفات اور مزدلفہ کی یاد میں، روضے رسول کی زیارت کی یاد میں روتے رہے۔ جب قافلہ جب حج کر کے جب 6 مہینے کے بعد قافلہ واپس آتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر پہ جاتے ہیں حجاج کرام کے۔ پہلے حاجی کے گھر پہ جا گئے، دستک دی، جیسی دروازہ کھولا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مبارک ہو حاجیوں، تم حج کر کے آ گئے۔ تو سامنے والا حاجی کہتا ہے چھوڑ بھائی چھوڑ، تو محدث وقت کا ہے اور جھوٹی باتیں کرتا ہے، وقت کا مفسر ہے اور جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ معاملہ کیا ہوا بھائی، میں تو ابھی آ رہا ہوں آپ کے مبارکباد دینے کے لیے، آپ مجھے کذاب کر رہے ہیں، کیا معاملات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تجھے کہا تھا کہ چل آگے چلتے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، تو نے منع کر دیا، مگر تو میدانی عرفات میں مجھے نظر آیا تھا، میں نے تجھے پکارا، آواز بھی نہیں سنی اور میں پکارتا رہا، تیرے پیچھے چلتا رہا اور تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یار میں حج کے لیے نہیں گیا ہوں، میں تو 6 مہینے تک اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوں، 6 مہینے تک اپنے گھر میں ہی اپنے گھر کے کونے میں مدینے کی یاد پر رو رہا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر دوسرے حاجی کے گھر پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، حاجی کو مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مبارکباد کس بات کی بھائی، تو نے کہا تھا حج کو نہیں جاؤں گا، پھر تو مزدلفہ میں مجھے نظر آیا تھا، میں نے تجھے دیکھا تھا اور تو میری بات بھی نہیں سنا، اور نئے نئے گھوڑے، نئے نئے سواری کے ساتھ، نئے نئے لوگوں کے ساتھ تھا اور ہماری آوازوں کو بھی نہیں سن رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یار میں حج کو نہیں گیا ہے، میں تو اپنے گھر میں موجود ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے یار ہم لوگ 11 کے 11 حاجی ہیں، کیا ہم 11 کے 11 جھوٹ
جھوٹ بولیں گے اور تو ایک انسان ہے، تو سچ بول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پھر 3-4 دن کے بعد ایک قافلہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو چوتھے دن میں ایک دن میں 7-8 قافلے مکہ سے مدینہ کی زیارت کر کے واپس گھر تشریف لاتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک سب کو مبارکباد دینے جاتے ہیں، تو سب کے زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یار میں تجھے کعبہ کا طواف کرتے دیکھا ہے، یار تجھے میں نے تجھے روضہ رسول کے سامنے دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے مزدلفہ میں دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے حضرت اسود کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے میدان مینا میں میدان عرفات میں تجھے ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہماری بات نہیں سنی تھی۔ کس بات کی ناراضگی تھی یار؟ اگر کوئی ناراضگی تھی تو یہیں پہ بول دیا کرتا، میدان عرفات میں جا کر انجان بن گئے، ہماری آواز تک نہیں سننے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک پریشان ہو جاتے ہیں، یار اتنے حاجیوں سے مل رہا ہوں، سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کعبے میں دیکھا ہے، کوئی حج، کوئی مدینے میں دیکھا ہے، معاملات کیا ہے؟ رات کا وقت آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی طرف جاتے ہیں، تو ایک بڑے بزرگ تھے حضرت ربیع بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مبارک ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کو حج کی مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے دروازے پر جیسے دستک دی اور جیسے دستک دی، حضرت ربیع بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، کھولتی کہا کہ یار میں نے تجھے عالم سمجھ کر بڑا عزت دیا، تجھے بڑا عزت دیا، تجھے میں نے عالم سمجھ کر، بڑا محدث ہے تو، یار تو نے یہ لے پکڑ، یہ جو تیرے پیسے ہیں جو تو نے روضہ رسول کے سامنے مجھے تھمائے تھے، میں تجھے ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا، لے یہ پیسے تیرے ہیں اور یہ لے کر جا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اور حیرانی میں آ جاتے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ وہ پیسوں کو سینے سے لگاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھے ہوتے ہیں، فوراً آنکھ لگ جاتی ہے، دیکھتے ہیں کچھ وقت گزرتا ہے، گھر کے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں، گھر کے در و دیوار منور ہو جاتے ہیں، گھر کے در و دیوار روشنی میں اندھیرے سے اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ گھر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد میری آنکھ لگتی ہے، سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فرط مسرت میں حضرت عبداللہ بن مبارک کو فرما رہے ہیں، عبداللہ ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا، اب کتنے لوگوں سے تیرے حج مقبول کی گواہی دلواؤں، کتنے لوگوں سے دلواؤں، اتنے قافلے آ کر تجھے بتائے کہ میں نے میدان عرفات میں دیکھا ہے، میں نے تجھے مینا کی عرفات میں دیکھا ہے، مزدلفہ میں دیکھا ہے، تو نہیں گیا تھا، اللہ نے تیرے نام کا فرشتہ پیدا کر دیا، وہ فرشتہ حج کرتا ہے، اللہ تیرے نام اعمال میں ثواب لکھتا جاتا ہے۔ اللہ وہ فرشتہ پیدا کیا ہے، جو لوگوں نے دیکھا تھا نا، وہ واقعی میں تو نہیں تھا بلکہ تیرے نام کا فرشتہ تھا، جو مزدلفہ میں لوگوں کو نظر آیا، کعبہ میں لوگوں کو نظر آیا، مدینے میں لوگوں کو نظر آیا، اور اللہ کے حبیب نے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے میرے بیٹی کی مدد کی تھی، تو نے میری بیٹی کی مدد کی تھی، 300 دینار دے کر دیکھ میں نے تجھے ڈبل کر کے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ تھیلی کو کھولتے ہیں، 300 دینار کے بجائے 600 دینار موجود تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو حج مقبول کے بارے میں بتایا کہ تم آئے نہیں، اللہ نے حج مقبول کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے قسمت کے ستارے چمک اٹھے، سرکار کی زیارت ہو گئی، پیسے بھی واپس آ گئے، گھر میں بیٹھے بیٹھے حج مقبول کا بھی ثواب پا لیا۔ یہ یوں ہی نہیں ملتا، یہ یوں ہی نہیں ملتا، یہ معاملات، یہ مقام، یہ بلندیت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے رات و دن ایک کرنے پڑتے ہیں، مسجدوں کا دوڑ لگانا پڑتا ہے، مسجدوں میں راتیں بتانی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تب جا کے وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اللہ حج مقبول کے ثواب نام اعمال میں لکھتا ہے۔ تو مسلمانوں اس چیز کو اپنی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں غریب مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ اس پر عمل کرتے جائیں اور حج مبرور کا ثواب پاتے ہوئے جائیں۔ کسی کی
رہنمائی کرنا، کسی کو ایک راستہ بتا دینا، اللہ کے بھی فرماتی اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا مسلمان ہے، اسے راہ راست پر لے کر آیا، اللہ اس بندے کو بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان راستے میں چل رہا ہے، پتھر ہٹا دی، اللہ کے بھی فرماتے اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ غریبوں کے لیے تو اللہ نے حج کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور امیروں کو تو سال میں ایک بار ہے، غریبوں کے تو 24 کے 24 گھنٹے کھولے ہیں کہ جب چاہو تم حج مقبول کا ثواب لے لو، جب چاہو تم حج کا ثواب لے لو، جب چاہو تم نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھی کر لو۔ ہمارا ایک ہی موٹیو ہونا چاہیے کہ ہم ہارنا نہ چاہیے، ہمیں ہارنا نہیں چاہیے، کہ ہر مقام پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے، میری وجہ سے کم از کم ایک انسان راہ راست پر آ جائے، ایک انسان دین کی طرف آ جائے۔ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی انفرادی کوشش کی وجہ سے اگر کوئی انسان بیوڑا انسان، کوئی شرابی انسان، کوئی جواری انسان، کوئی زانی انسان اگر آپ کی وجہ سے زنا چھوڑتا ہے، آپ کی وجہ سے شراب چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن جو مقام پر شہیدوں کا درجہ ہوا کرے، جس مقام پر شہید ہوا کریں گے، وہ مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو کبھی بھی نیت کر لیجئے کہ گھر سے جب بھی نکلے تو اچھی اچھی نیتیں لے کر نکلے کہ میں یہاں جا رہا ہوں، میں فلاں اچھا کام کروں گا، میں یہاں جا رہا ہوں فلاں اچھا کام کروں گا۔ الگ سی بات ہے وہ کام آپ سے نہ ہو، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس کام کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کے بخشش کے بہانے تو بہت رکھے ہیں، مگر بندہ بخشش لینا نہیں چاہتا ہے، بخشش مانگنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، توبہ مانگنا نہیں چاہتا ہے، توبہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، کہیں آنکھیں بند ہو گئی تو پھر پچھتاتے رہیں گے، اور جب قبر کے اندر جائیں گے، جب وہاں کے معاملات دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ یا اللہ ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیری ہی عبادت میں اپنی پوری زندگی ختم کر دوں گا۔ مگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں جانے کے بعد انسان واپس نہیں لوٹتا۔ مسلمانوں، یہی وقت ہے کہ آؤ اپنے دین کی طرف، آؤ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اگر یہ کام ہمارے ذمہ ہو گئے، انشاءاللہ عز و جل ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب نظر آئیں گے۔